اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ قارون بن یسہر بن کاہس ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد، جبکہ ایک کے مطابق خالہ زاد تھا، جو علم و حکمت سے بہرہ مند تھا۔ اس کی آواز بہت میٹھی تھی۔ یہ تورات اور مناجات اور دعائیں پڑھتا رہتا تھا۔ یہ کیمیا گر بھی تھا۔ اس نے بہت ساری ثروت اکٹھی کر رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ صرف اس کے خزانے کی چابیاں 60 اور ایک نقل کے مطابق 40 خچر اٹھاتے تھے۔ سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے بھی اسے قارون کو اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ نکالنے کا مطالبہ کیا۔ زکوٰۃ بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، ہر چیز کا 1000واں حصہ تھی۔ قارون نے ابتدا میں تو اس حکم کی سرتابی نہ کی، مگر جب گھر آ کر حساب کتاب کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس طرح تو زکوٰۃ کی مد میں بہت بڑی رقم ہاتھ سے چلی جائے گی۔ حرص دنیا میں اندھا ہو کر اس نے اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیے۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور تقریر کرنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے تمہیں جو بھی کرنے کا حکم دیا تم نے کیا، مگر اب وہ چاہتا ہے کہ تمہارا مال و دولت بعنوان زکوٰۃ تم سے چھین لے۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نے اس کے فریب میں آ کر کہا کہ تم ہمارے سرور و سردار ہو، ہم تمہارے مطیع ہیں، لہٰذا تم جو بھی حکم دو گے ہم اطاعت کریں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فلاں بے حیا عورت کو یہاں بلاؤ، اس کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ مجمع میں کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ لوگ اس عورت کے پاس گئے اور اس کے سامنے یہ پیشکش رکھی تو اس عورت نے قبول کی۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قارون ایک دن بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور ان سے کہنے لگا کہ لوگ آپ علیہ السلام کی واضح و نصیحت سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام جا کر ان کو واضح و نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور گفتگو شروع کی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے جو کوئی چوری کرے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی طرف زنا کی جھوٹی نسبت دے گا تو اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اگر کوئی کموارہ زنا کرے تو 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنسار کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان دے دے۔ اچانک قارون نے لوگوں کے درمیان میں سے چیخ کر کہا کہ خواہ وہ زنا کار تم خود ہی کیوں نہ ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تم نے فلاں فحشہ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو یہاں بلایا جائے، اگر وہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو مجھے سنسار کر دینا۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اے عورت، کیا میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے جیسا کہ یہ قوم کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ ان لوگوں نے مجھ کو رشوت دے کر وعدہ لیا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی طرف ایسی جھوٹی نسبت دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عزت بچا لی۔ اللہ تعالیٰ قارون اور ان لوگوں پر سخت غضبناک ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین کو حکم دو کہ قارون کو اس کے گھر سمیت نکل لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ ان کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو پکڑ لیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے زمین ان کو نہ چھوڑ۔ زمین نے ان لوگوں کو زانوں تک اپنے اندر دھنسا لیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین سے کہا کہ ان کو پکڑ لے۔ اب یہ لوگ گردنوں تک زمین میں دھنس گئے، آہوزاری کرنے لگے اور رحم کرنے کی التماس کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری مرتبہ زمین سے کہا کہ پکڑ لے تو زمین نے ان کے تمام وجود کو ہڑپ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم نے ان لوگوں کی گریہ زاری اور التماس پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کھایا، لیکن اگر وہ لوگ
مجھے مدد کے لیے پکارتے اور مجھ سے مدد مانگتے تو میں انہیں مثبت جواب دیتا اور انہیں معاف کر دیتا۔ بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے بچوں اور گھر والوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔